امریکہ جب گئے تو امریکہ اور انگلینڈ کا یہ دورہ جو تھا یہ صرف ایک مقصد کے لیے تھا جو خان صاحب نے کہا. وہ مقصد یہ تھا کہ دنیا کو پتہ چلنا چاہیے کہ پاکستان کے اندر انسانی حقوق کو کس انداز سے پامال کر دیا گیا، جمہوریت کا کس طرح سے ختم کر دیا گیا ہے، جوڈیشری کا کس طرح سے گلا گھونٹ دیا گیا ہے، جو قاتل ہیں وہ آزاد کر رہے ہیں اور باقی جو حق کی بات کرتے ہیں وہ جیلوں میں ہیں. صرف یہی مقصد تھا. لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ میں باہر اس لیے گیا ہوں کہ میں کسی ملک سے کوئی چیز مانگ رہا ہوں، میں باہر کے ملکوں سے عمران خان کی راہی مانگ رہا ہوں. قطعاً نہیں. میں سمجھتا ہوں پاکستانیوں کے اندر اتنا دل ہے، اتنی جان ہے، اتنا خون ہے، اتنی طاقت ہے کہ ہم خود اکیلے عمران خان کو رہا کریں گے. کوئی کسی دوسرے کے غلام ہم نہیں ہیں. ہم کسی سے کچھ نہیں مانگیں گے. ہم باہر کبھی بھی نہیں مانگیں گے. اگر ہم باہر آ کر کوئی بات کہیں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ تم اپنا ہاتھ ان غیر جمہوری قوتوں کے پیچھے سے ہٹاؤ. ہم اگر بات کہیں گے باہر آ کر تو یہ کہیں گے to stop interfering in Pakistan. Not the fact that we want anybody to do anything for Pakistan. مگر ایک دوسری بات ہے جس کے لیے میں باہر نکلا، وہ یہ کہ ڈائسپورا، آپ لوگ میرے پاکستان کی جان ہے، پوچھو کس طرح سے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ بڑا ایک کلیم کرتے ہیں اور اچھا کلیم کرتے ہیں کہ $36 بلین اور $40 بلین سالانہ بھیجتے ہیں. اس سے کہیں زیادہ میرا عمران خان وہ لیڈر ہے جس نے آپ پر بھروسہ کیا ہے. کس بات پر؟ اس لیے نہیں کہ آپ ریمیٹنس بھیجیں گے، اس لیے کہ آپ پاکستان کی تعمیر نو کے اندر سب سے بڑا حصہ بنیں گے. کیونکہ آپ باہر آئے، آپ نے یہاں سیکھا، آپ نے نالج حاصل کی. بیٹھ جائیں، پیچھے سے ذرا سا ہٹ جائیں تو میں ذرا سا کنسنٹریشن سے بات کر سکوں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. سب کی تصویریں کھینچیں گی، میں کھینچواؤں گا، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، مگر وہ ڈسٹربنس ابھی ہوتا ہے، وہ ڈسٹربنس نہ ہو تاکہ آپ سے دل کی بات ہو. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ یہ جو ڈائسپورا ہے، اس کا امریکہ کے اندر بھی میں نے مسلسل یہ ذکر کیا اور درخواست کی لوگوں سے کہ you have to rebuild. یار یہ آسان کام ہے کہ جب عمران خان 2018 میں آیا، حالات اس سے زیادہ خراب ہیں. جو پولیس ہے اس سے زیادہ بدماش بن گئی ہے. جو پولیس جس گھر میں جاتی ہے لوٹ مار کرتی ہے، موجودہ گورنمنٹ نے اس کو اجازت دی کہ ہزاروں گھروں کے اندر جاؤ، توڑ پھوڑ کرو، چیزیں لوٹو. یہ ان کا سکل سیٹ بن گیا ہے. تو پولیس بھی خراب ہو گئی، جوڈیشری تباہ ہو گئی. یہ وہی جوڈیشری ہے جو کبھی الیکشن کے اندر بھی گڑبڑ کیا ہی کرتی تھی نا، اب تو بالکل ہی ختم ہو گئی. جوڈیشری تباہ ہو گئی، معیشت تباہ ہو گئی. تو عمران خان کا کام تو اور بڑھ گیا، اور مشکل بن گئی ہے. پاکستان کی تعمیر نو اتنی آسان نہیں ہے. یہ تو آسان قدم ہے، میں واقعی آپ سے کہہ رہا ہوں یہ آسان قدم ہے. انشاءاللہ عمران خان کو ہم راہ کریں گے. مشکل قدم ہے کہ پاکستان کو تعمیر کیسے کریں گے. مگر یہاں جیسے ہی آیا تو ہمارے بہت سارے رپورٹرز اور جرنلسٹ یہ کہہ رہے تھے کہ جو ہندوستان کی حرکت ہے، جو حالات ہیں، اس پر آپ پاکستان تحریک انصاف کا موقف ضرور رکھیں. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، نمبر ون یہ کہ اگر وہاں پر جو بھی ہوا اس کی پاکستان تحریک انصاف نے مذمت کری. وہ کون سا شہر ہے؟ پہلگام کے اندر جو کچھ ہوا پاکستان تحریک انصاف اس کی مذمت کرتی ہے. نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ انڈیا نے منٹوں کے اندر الزام لگایا ہے. منٹوں کے اندر تو پتہ بھی نہیں چلتا کس نے کیا کیا، کون آیا کون گیا. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ الزام غلط ہے، مگر منٹوں کے اندر الزام لگایا. دو، اس کے بعد سے وہ الزام بڑھاتے ہی چلے جا رہے ہیں، کوئی ثبوت نہیں دیا. تو میں سمجھتا ہوں حکومت پاکستان کے ساتھ اور پاکستان کی افواج کے ساتھ اگر پاکستان کے اوپر کوئی بھی باہر کا ملک جارحانہ انداز سے کوئی بات کرے، کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھے تو آنکھ کھینچ لیں گے، کوئی ہاتھ اٹھائے گا تو ہاتھ کاٹ دیں گے. اس میں کسی کو شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان اس میں متحد ہے. پاکستان متحد رہے گا. عمران خان وہ لیڈر ہے جس نے جب بھی یہ کہہ دیا تھا، جب بالا کوٹ کے اندر
وہ پیڑ گرا کر بم گرا کر بھاگ کر گئے تھے اور کہا تھا کہ ہم نے دہشت گردی کا کوئی قلع کما کیا ہے اور صرف پیڑ ہی گرائے تھے، جھوٹ بول کر آئے تھے، عمران خان نے اسی دن کہہ دیا تھا کہ کوئی غلط حرکت مت کرنا ورنہ میں چھوڑوں گا نہیں، اور اس نے ٹویٹ کی تھی اسی اعتبار سے کہ ڈونٹ ڈو اینی تھنگ فولش، ڈونٹ اٹیک، اور پھر وہی ہوا کہ انہوں نے غلطی کی، عمران خان نے جواب دیا اور ایک گرم چائے کے ساتھ واپس بھیج بھی دیا تاکہ امن رہے۔ تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس میں ہم متحد ہیں۔ اچھا اچھا جی، میں آپ سے یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ اب ہوگا کیا؟ دیکھیے جس انداز سے ہندوستان نے جارحیت کے قدم اٹھانے کی نیت کی ہے اور نیوکلیئر سٹیٹ سے اس میں احتیاط بھی کرنی چاہیے، مگر اس کے اندر مجھے افسوس یہ ہوا کہ ایک ڈیفنس منسٹر صاحب نے ایک ایسا جو الیکٹ بھی نہیں ہوئے، کون الیکٹ ہوئی تھی وہاں سے؟ رانا ڈار، یاد ہے آپ کو؟ ہے نا؟ یہ الیکٹ نہیں ہوئے مگر ایسی بات کر جاتے ہیں جو میرے ملک کے لیے امبیرسنگ ہوتی، جو میرے ملک کا کوئی لیڈر، کوئی منتخب ہو یا نہ منتخب ہو، ایسی بات اس کو نہیں کرنی چاہیے۔ ہی امبیرسنگ دی نیشن۔ یہی ہوتا ہے جو فارم 47 کے لوگ جو 10-10 20-20 ووٹ سے الیکٹ ہو کر آ گئے پاکستان کے اندر ہمارے ساتھ، اصل میں کہتے ہیں ڈیجیٹل دہشت گرد، اظہر مشمانی کا نام لے لیا جاتا ہے، وہ بلوچ کا نام لے لیا جاتا ہے۔ اصل تو ڈیجیٹل دہشت گردی ہمارے ساتھ انتخابات میں ہوئی۔ وہ کیا ہوئی کہ جس کے 2000 ووٹ تھے اس کے آگے 2 ڈیجٹ بڑھا کر اس کو 2 لاکھ کر دیا گیا۔ ڈیجیٹل دہشت گردی تو یہ ہوئی ہے، اور جس کے 2 لاکھ تھے اس کے 2 ڈیجٹ نکال کر اس کے 2000 کر دیے گئے۔ یہ ڈیجیٹل دہشت گردی ہے۔ یہ جھوٹوں کا جو انہوں نے بازار گرم کیا ہے، یہ سمجھتے ہیں یہ پاکستان ہے، یہ پاکستان نہیں ہے۔ یہ 5% بھی نہیں رہا، 95% لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں۔ اور یہ ذہن میں رکھنا کہ جو پاکستان کی تعمیر نو ہوگی اس کی 2 بڑی کلیئر وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ میرا کلیم ہے کہ دنیا کے اندر اس وقت کوئی لیڈر ایسا نہیں ہے، میں بار بار کر رہا ہوں اور آپ کو ذہن نشین کرانا چاہتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو ترکیبیں ہیں وہ کبھی کبھی ہمیں نظر نہیں آتی۔ اللہ کی ترکیب یہ ہے کہ عمران خان کی پاپولیرٹی کو 90% سے اوپر لے گیا۔ اللہ کی ترکیب یہ ہے، بڑی اہم بات کر رہا ہوں، یہ حالانکہ یہاں ریپرزینٹیڈ بہت کم ہے، مگر جس انداز سے یہ طبقہ نکلا ہے پاکستان کی تاریخ میں، مسلمانوں کی تاریخ میں، ریجن کی تاریخ میں یہ طبقہ نہیں نکلا۔ کون سا طبقہ؟ میری بہنیں، میری مائیں، میری بیٹیاں جس انداز سے نکلی ہیں۔ یہ ایک بڑا انوکھا کام ہوا ہے پاکستان کے ساتھ، اور یہ دنیا کی تاریخ آپ رقم کر رہی ہیں۔ یہ 2 کمبینیشن جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کے اندر ڈال دی ہے، یہ عمران خان کا اس صدی کے اندر مسلمانوں کے ساتھ سب سے بڑا کام ہے۔ مسلمانوں کے حوالے سے اس سے بڑا کام نہیں ہوا۔ یونائٹڈ کس انداز سے، کوئی کسی مسلمان ملک کا لیڈر یا کسی اس وقت تو دنیا کا کوئی لیڈر عمران خان جتنی پاپولیرٹی نہیں رکھتا۔ تو لہذا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھارت کو نمبر 1 پاکستان کو یہ کہہ دینا چاہیے، اور شاید حکومت نے کہہ نہیں دیا تو کہنا چاہیے کہ اس کی انڈیپینڈنٹ تحقیقات ہوں، کیونکہ الزام لگایا، ہم جانتے ہیں جھوٹا الزام ہے، مگر انڈیپینڈنٹ تحقیقات ہو۔ نمبر 1 بھارت اپنے جامع میں رہے، نمبر 2 نہیں تو عمران خان موجود ہے، جیل میں بھی موجود ہے، یہ پاکستان کی قوم مقابلہ کر رہی ہے تمہارا۔ ویری کلیئر، اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہے، کوئی 2 باتیں نہیں ہیں کہ پاکستان is united as far as Indian issues are concerned۔ ہم اپنی شکایتیں بھی اس لیے نہیں کر رہے ہیں اس وقت، ہم یہ کہتے ہیں تحقیقات ہونی چاہیے۔ ہم نیشنل پالیٹکس پر میں واپس آتا ہوں، دونوں چیزوں کو ملا نہیں رہا، ہمیشہ الگ رکھیے گا، کبھی میڈیا ملا دیتا ہے ایک سلسلے تو فل سٹاپ لگا رہا ہوں اپنے سینٹنس میں، پھر آگے جا رہا ہوں۔ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ہمارے ساتھ کیا ہوا، ہم نے کہا کہ جی یہ عمران خان کے پیر میں گولی لگی ہے، ذرا تحقیقات کرا دو، کوئی تحقیقات نہیں کی۔ یاد ہے آپ کو میں نے خط لکھا چیف جسٹس آف دا سپریم کورٹ کو،
کہ جی یہ رجیم چینج ہوا ہے، اس کی تحقیقات تو کر لو بھئی، ایلیگیشن ہے، تحقیقات تو کرو۔ اور میں نے مثال دی، میں نے کہا میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تحقیقات سے کچھ زیادہ شاید نہ نکلے، مگر قوم کا حق یہ ہے کہ تحقیقات کرو۔ ہے کوئی پرائم منسٹر ایلیگیشن لگا رہا ہے کہ رجیم چینج ہوا اور باہر سے ہوا، اور اس واقعے کو آپ کو بتا دوں وہ کیسے مجھے پتا چلا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ میرا لیڈر اور میری شرمندگی دیکھیے کہ 23 مارچ کو میرا لیڈر کھڑا ہوا ہے، کیونکہ پاکستان کا قانون ایسا ہے، اور میں گھوڑا گاڑی پر بیٹھ کر آ رہا ہوں اور میرا استقبال کر رہا ہے۔ تو میں نے اترتے ہی خان صاحب سے کہا، خان صاحب میں اتنا شرمندہ ہوں، مجھے آپ کا استقبال کرنا چاہیے تھا، آئی ایم سو سوری، آئی فیل سو اچھیم۔ اپنے لیڈر کو اور میں کیا کہوں، سب اور کرو یار۔ تو میں نے ان سے کہا کہ خان صاحب مجھے آپ کا، اور میرا اگر بس چلے تو آئندہ یہ قانون بدل دیجئے، آپ کا صدر استقبال کرے گا ایسے بڑے لیڈر کا، بجائے سے کہ آپ کھڑے۔ اچھا اس کے اندر بھوک لگ گئی ہوگی، زیادہ تم نعرے لگاؤ گے تو مجھے بھی تقریر مختصر کرنی پڑے گی۔ تو اچھا اب وہاں ہم سٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا خان صاحب مجھے یوں کر آگے ہو کر، کیونکہ پیچھے وہ فوجی اور بہت سارے یونیفارم میں لوگ بیٹھے ہیں، اور خان صاحب مجھے کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب مجھے ایک خط مجھے میرے ہاتھ آیا ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کون سا خط ڈاکٹر صاحب، خان صاحب کون سا خط؟ تو وہ کہنے لگے ڈاکٹر صاحب ایک ایسا خط ہے جس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ ساری چیزیں معاف کر دی جائیں گی۔ میں نے کہا خان صاحب کون سی ساری چیزیں معاف کر دی جائیں گی، ہم نے کیا کیا ہے؟ تو کہنے لگے ساری چیزیں معاف کر دی جائیں گی اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس آئے اور رجیم چینج ہو جائے۔ یہ 23 مارچ کو خان صاحب مجھے سٹیج پر بتا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تو خاموش رہے، ابھی کسی کو بتانا مت، بٹ لیٹس لک انٹو دس کہ یہ کیوں انٹرفیئر کر رہے ہیں میرے ملک کے اندر۔ اچھا لہٰذا رجیم چینج ہو گیا، دنیا کہہ رہی ہے کہ رجیم چینج ہوا، دنیا کہہ رہی ہے نا، مطلب رشین ایمبیسڈر نے کہا، رشین فارن منسٹر نے کہا، پاکستان میں عمران خان نے کہا، سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں، مگر تحقیقات کے لیے میں نے کہا کہ یار تحقیقات کر لیں۔ اور میں نے مثال دی کہ دیکھو لیاقت علی خان کا قتل ہوا، قاتل کو فوراً مار دیا گیا، یہ سازشیں جب سے شروع ہوئی، ٹھیک ہے۔ پھر میں نے کہا آپ بھی بھول گئے ہوں گے، اوجڑی ڈیزاسٹر یاد ہے آپ کو؟ اوجڑی ڈیزاسٹر یاد ہے اسلام آباد کے رہنے والوں؟ اوجڑی ڈیزاسٹر یاد ہے؟ نومبر 26 کا تو دوسرا ڈیزاسٹر ہوا تھا، پہلا تو اوجڑی ڈیزاسٹر تھا۔ اچھا میں نے لکھا کہ اوجڑی ڈیزاسٹر کی بھی تحقیقات نہیں ہوئی، وہ حسین حقانی والا ایک ڈاکیومنٹ تھا، اس کی بھی کوئی تحقیقات نہیں ہوئی، مگر تحقیقات کر لو۔ تو اب جب ہم ہندوستان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تحقیقات کرانا چاہتے ہیں، تو میں اپنے لوگوں سے کہتا ہوں کہ اپنے ملک کے اندر بھی کرو۔ یہ 9 مئی کا یہ کہانی، یہ سلسلہ، یہ فالس فلیگ آپریشن ہے جس میں خان صاحب کہتے ہیں سی سی ٹی وی کیمرہ تو لے آؤ باہر، کم سے کم وہ فوٹیج تو بتا دو کہ کیا ہوا ہے۔ یہ وہی یاسمین راشدہ کے لوگوں کو کہہ رہی ہے گھر جاؤ حملہ مت کرو، کیا ہوا کیا وہاں پر بتا تو دو نا، کوئی تحقیقات نہیں۔ پھر آپ یاد رکھیے کہ نصائفر کیس کی تحقیقات ہے، کس چیز کی تحقیقات؟ عدت کیس کی تحقیقات ہوئی۔ کمال ہے، شرم نہیں آتی کم وقتوں، جہاں ساری دنیا کے اندر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں خود شرم آتی ہے بات کرتے ہوئے، اور تم نے دنیا کے اندر یہ گند پھیلایا جس انداز سے پھیلایا۔ تو میرے دوستوں، بھائیوں، بہنوں، ایک چیز اور کچھ شکریہ ادا کرنے میں بھول گیا ہوں کہ اگر آپ پردیش میں جائیں، میں پردیش میں ہوں، اگر آپ پردیش ہیں، آپ کا دیش، میں پردیش میں ہوں، اور پردیش میں اگر بیمار ہو جائے کوئی، تو کوئی دیکھنے والا موجود ہو، تو آپ جیسے محبت کرنے والے، میری بیوی کل بیمار ہوئی، اسپتال میں رہی، تو ڈاکٹر اندلیب آپ کا شکریہ، ایک ڈاکٹر خان منور، وہاں میری بیوی کہتی ہے فرشتہ سیرت آدمی مل گیا، یہی کا مانچسٹر کا ڈاکٹر ہے، تو بھی اپریشیٹ کہ لگتا ہی ہے کہ ہم اپنے گھر سے کہیں دور نہیں گئے، کیونکہ جب بیمار ہو تو کوئی نہ کوئی مل جائے۔ اب میں بات کرنا چاہتا ہوں شیرشاہ تمہاری، شیرشاہ کہاں بیٹھے؟ اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک کوئی دیکھو ڈسپلن کی بات کر رہی ہے کوئی۔ اچھا شیرشاہ السلام علیکم بیٹا،
اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ میری اور آپ کی والدہ کی ملاقات کب ہوئی. اصل میں جب قائد اعظم کا انتقال ہوا تو فاطمہ جناح نے قائد اعظم کی ساری پراپرٹی انہیرٹ کی, اور جب فاطمہ جناح کا انتقال ہوا تو محترمہ شیری بائی جناح, فاطمہ جناح کی بہن نے ساری پراپرٹی انہیرٹ کی, جس میں کراچی میں موٹا پیلس تھا, زیور تھا, بہت ساری چیزیں تھیں. اچھا, اور انہوں نے شیری بائی جناح میڈیکل اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ بنایا اور مجھے اس کا ٹرسٹی بنایا, اور اس کا ٹرسٹی بڑے بڑے لوگوں کو بنایا تھا, مجھ چھوٹے کو بھی بنا دیا. میں ان کا ڈینٹسٹ بھی تھا, تو کہاں پیر پگاڑا صاحب ٹرسٹی تھے بڑے والے, ایک بروئی صاحب ٹرسٹی تھے, بڑے بڑے لوگ ٹرسٹی تھے, اس میں میں بھی تھا. تو ہم نے یہ سوچا کہ یہ ساری جو شیری بائی جناح کا چیریٹیبل ٹرسٹ, یعنی قائد اعظم کی ساری پراپرٹی کا جو ٹرسٹ بنا, جس کو میں نے بڑی امانتداری کے ساتھ چلایا, تو ہم نے یہ سوچا کہ شوکت خانم کو دے دیں. تو میری پہلی ملاقات بن مشافہ خان صاحب سے بھی شاید 93 ہوگا یا 94 ہوگا. تو علیمہ خان اور خان صاحب کو ہم نے بلایا اور ہم نے ان سے کہا کہ یہ بلڈنگ اور یہ سارا ٹرسٹ کے لیے آپ لے لیں. تو اس وقت اچھا, اس کے بعد ہمیں تو نہیں معلوم تھا کہ خان صاحب سیاسی جماعت بنائیں گے, ہم اس سیاسی جماعت میں آ گئے. اور علیمہ خان صاحبہ یعنی کمال ہے, یہ وہ خاندان ہے جس نے لوگوں کے خاندان باہر نہیں نکلتے, یہ ورکر سے مار کھاتے ہیں. یہ خاندان, یہ بہنیں, خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی, میں کہتا ہوں کہ جو قربانی انہوں نے دی, جو یہ نکلتی ہیں کتنی بہادری کے ساتھ. تو بیٹا تم اس بہادر ماں کو بیٹے ہو جس کی میرے دل میں بھی بڑی قدر ہے, اور سارے پاکستان میں بڑی قدر ہے, صرف اس ماں کی نہیں, وہ دوسری ماں وہ بھی موجود ہے, جو حسان کی والدہ وہ بھی موجود ہے, تیسری بھی وہاں پہ موجود ہے نا. یہ سب یہ مائیں, یہ بشرا بی بی, ان کا کیا ظلم کیا. یعنی یہ دیکھ لو کہ لوگ یہ کہتے ہوں گے کہ بھائی تمہارے بچے نے کوئی قربانی دی ہے, تانے دیا کرتے تھے کسی زمانے میں لوگوں کو کہ تمہارا خاندان تو غائب ہے, یہ ورکرز کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا, خاندان نکلا. اور آپ کو یہ بھی بتاؤ, کبھی کبھی کسی وجہ سے ناقدری کرتے ہیں, پاکستان کی لیڈرشپ جتنی جیل میں گئی ہے, کسی پارٹی کی لیڈرشپ اس کوانٹٹی میں نہیں گئی, کسی پارٹی کی نہیں گئی. بھٹو صاحب جب گئے, آپ کو یاد ہوگا, تو بہت سارے لوگ چند 4-5 جیل میں گئے, باقی کوئی جیل میں نہیں گیا. یہاں ہزاروں لوگ جیل میں گئے, ہزاروں عورتوں سے چادریں چھینی گئی ہیں, بالوں سے گھسیٹا گیا ہے, گھروں میں بچوں کو پیٹا گیا ہے. ایک محسن لغاری میرا دوست ایم ایل اے تھا, اس نے سنایا کسی کو قصہ کہ جناب اس کو پارٹی چھڑوانے کے لیے اس کے بچے کو اغوا کیا گیا, ساری رات مارا گیا, اس کو چیخیں سنائی گئی, اس کی ماں کو اس کی چیخیں سنائی گئی. اور سلمان اکرم راجہ اس بات کا واقف ہے کہ سلمان اکرم راجہ کو وہ فون کرتا رہا ساری رات, اور سلمان اکرم راجہ نے کہا دیکھو میں وکیل ہوں, کورٹ کھلے گا تو میں کہیں جاؤں گا, اور اب کورٹ کھلنے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ کھلی بھی کورٹ میں بھی جائیں. میرے عمران خان کی بہنیں ملنا چاہتی ہیں, کورٹ کچھ کہتا ہے, وہاں کرنل صاحب کچھ کہتے ہیں. یار یہ کوئی انصاف ہے؟ یہ ظلم کا بازار, یہ ظلم کا بازار گرم کر کے آپ یہاں سوال کیا گیا تھا کہ کوئی یہ بتائے, واقعی تلاش تو کرنا چاہیے نا کہ قوم کیوں عمران خان کی دیوانی ہے. اچھا, یہ وہی قوم ہے جس کو متعلق آپ کے یہاں سے ایک امپورٹڈ سیاستدان ہمارے آئے تھے, ہم نے ان کو گلے سے لگایا, کیا نام تھا, سرور چودھری سرور نے رجیم چینج سے پہلے کہنا شروع کیا کہ ہماری پارٹی کا کوئی ٹکٹ بھی نہیں دیا. اچھا, عمران خان صاحب نے کہا کہ یار کم سے کم اس آدمی کو تو ہٹاؤ. تو میرے پاس اس کو کسی نے یہ کہہ دیا کہ تم آپ کی بات خان صاحب مان لیں گے. اچھا, مجھے کوئی اس میں وہ نہیں ہے, خان صاحب بات نہیں مانتے, خان صاحب کسی وجہ سے کسی مشورے سے فیصلہ کرتے ہیں, سفارشوں سے وہ بہت دور ہے. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, ایک واقعہ سنا دوں. ایک مسئلہ یہ ہوا کہ ایک آدمی کا ہراسمنٹ کیس میرے پاس آیا, وہ کسی عورت کو اپنے آفس میں ہراس. اچھا, تو وفاقی محتسب ہے جہاں صدر کے ساتھ آپ بہت چیزیں ایکسپیکٹ کرتے ہیں, صدر ایسا ہے
جیسے کوئین آف انگلینڈ کہ نہ وہ پرائم منسٹر بنا سکتی ہے، نہ نکال سکتی ہے، نہ کسی منسٹر کو لگا سکتی ہے. اٹ از سم تھنگ لائک دیٹ. مگر میرے نیچے کچھ ایک وفاقی محتسب تھے، ہراسمنٹ محتسب تھے، اور 3-4 محتسبین تھے جن کے فائنل فیصلے میرے پاس آتے تھے. تو جناب ایک آدمی کی ہراسمنٹ کا فیصلہ ہو گیا اور ہو کر وہ میرے پاس اپیل پر آیا. اب جب اپیل بہت بڑھ گئی تو میں نے خود اپیل سننا شروع کی. میں نے ہزاروں کیسز خود اپیل سن کر ڈیسائیڈ کیے، اس لیے کہ فیصلہ ہو. اور اللہ جب ایک موقع دے انصاف کرنے کا، کوئی پاگل ہی ہوگا وہ موقع چھوڑ دے، یا کوئی گدھا ہی ہوگا جو غلط فیصلے کرے. کمال ہے. مجھے تعجب ہوتا ہے قاضی فائزی صاحب، یہ کسی نے کہا کہ نماز پڑھتے ہیں. کمال ہے. اچھا، اور یہ جو انصاف ہے نا، اس کی یہ ٹریننگ کی بھی ضرورت نہیں. بچے کر لیتے ہیں انصاف. ایک بچے کو ایک کھلونا دو، دوسرے کو 2 دو، تو بچے کر لیتے ہیں انصاف کہ یہ غلط ہوا. یہ ان لوگ کو سمجھ نہیں آتا تو یہ ظالم ہے، یہ ظلم کرنے والے ہیں ایز اگینسٹ واٹ انصاف کین ڈو. تو جناب وہ کہ جب میرے پاس آیا تو بہت سارے لوگوں نے سفارش کی. بیٹھنے کی آواز بیٹھنے والے ہیں، بیٹھنے والے کی آواز. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اچھا جی، تو میں آپ سے یہ کہنا تھا کہ پاکستان کا طریقہ کار یہی ہے کہ سفارشیں آ جاتی ہیں، ہے نا. وہ میرے پاس ایک سفارش آئی، اس بات پر واپس آؤں گا. میرے پاس ایک سفارش آئی ہے، ایک صاحب نے کہا مجھے دبئی سے کسی نے بھیجا کہ یہ چاہتے ہیں پاکستان میں پیسے انویسٹ کرنا. میں نے کہا بہت اچھے بھائی، ان کو لے آؤ. اچھا، جب وہ لے کر آئے تو سندھ کے گورنر ہاؤس میں ان صاحب کو آئے جنہوں نے کہا کہ جی بہت بڑا انویسٹمنٹ ہم پاکستان میں کرنا چاہتے ہیں. یہ تصویریں دیکھیں، دبئی کے اندر یہ سونا ہے، اور یہ رشین انویسٹرز ہیں جو ساؤتھ امریکہ سے اب نکل کر پیسہ سونا دبئی جائیں. تو دے وانٹ ٹو انویسٹ. میں نے کہا کتنا؟ کہنے $8-10 بلین کی ورک پارٹی ہے تو انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا بڑی اچھی بات یار. میں نے کہا سولر میں کرو، ادھر کرو، ادھر کرو. کہیں گے جی ہاں بالکل کریں گے اور آپ کا بہت فائدہ ہوگا. میں نے کہا ہاں ظاہر ہے میرا فائدہ ہوگا یار، میں صدر پاکستان ہوں، میں یہ تو کرنا چاہتا ہوں. کہ نہیں آپ کا پرسنلی فائدہ ہوگا. میرا کام کھٹ کے میں نے کہا یار یہ کچھ اور ہی چکر ہے نا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، میں مثال دینے والے بہت بہنے ہیں ورنہ نہیں دے رہا، کہ کبھی کبھی سر پھولتے 6 مہینے بعد کہ لڑکی یہ کہہ رہی تھی سمجھ اب آئی، ہے نا. تو ہماری سمجھ میں نہیں آیا کہ جب انہوں نے اشارہ کیا یہ، تو میں نے کہا کیا مطلب تمہارا؟ کہنے لگی جی آپ کا ہم آپ کو ایکویٹی دیں گے. میں نے کہا یار نہ میں مڈل کلاس کا آدمی یار، نہ میں نے انویسٹ کرنا ہے اور کانفلکٹ آف انٹرسٹ بھی ہوتا ہے. کہنے لگے نہیں جی ہم تو کام جبھی کریں گے جب ہم آپ کو اچھی بڑی ایکویٹی دیں گے اس کاروبار میں. تو میں نے کہا بیٹا اب مجھے سب سمجھ آ گئی. تو میں نے کہا بیٹا تم نے تو بڑی اچھی بات کی، میرا ایک کام بس کر دینا. کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا میری قبر جو ہے نا وہ سونے کی بنا دینا بس. کیا مال ہے. تو عمران خان صاحب نے وہ جو ہراسمنٹ والا قصہ تھا اس کے اندر کوئی میسج مجھے بھیجا، مجھے لگا کہ یہ سفارش کر رہے. اچھا، اور میری عمران خان سے دوستی، محبت، رسپیکٹ، ان کے لیے رسپیکٹ، ان کی لیڈرشپ کے لیے رسپیکٹ، ماشاءاللہ قربانیوں کے رسپیکٹ. میں گھنٹوں بات کر سکتا ہوں جو ان کے احسانات ہیں ملک اور قوم کے اوپر، اور میرے انداز کے اوپر کہ جی ہم کس انداز سے چلتے رہیں گے انہوں نے سکھایا. تو میں نے خان صاحب کو کہا، مجھے لگا یہ کہ یہ سفارش کریں، کبھی نہیں کی مجھے لگا یہ کہ سفارش کر رہے ہیں. تو میں نے کہا خان صاحب کو خدا کی قسم کھا کر آپ کو بتا رہا ہوں، خان گواہی دے دے گا جس دن آپ اس کو پوچھیں گا. خان صاحب کو میں نے کہا کہ خان صاحب آپ نے میسج بھیج دیا، میں ایسے ہی فیصلہ کروں گا جیسے آپ چاہتے ہیں، مگر اللہ کے آپ کھڑے ہو کر یہ کہہ دیجیے گا کہ یہ فیصلہ عارف الوی نے میرے کہنے سے کیا. کین یو امیجن؟ یہ میرا ریلیشن شپ ہے. فوراً جواب آیا جناب کہ ڈاکٹر صاحب فیصلہ آپ اپنی مرضی سے کریں، یہ تو صرف میرے پاس کوئی کسی نے بھیجا تھا واقعات کے اعتبار سے، تو میں صرف آپ کو کہہ رہا تھا کہ فیصلہ اچھا کریں. مگر وہ آدمی اس نے کہا کہ فیصلہ آپ کریں گے، انصاف آپ کریں گے.
کبھی سفارش، کبھی غیر مناسب سفارش، کبھی نہیں، سفارش ہی نہیں کی، بٹ اس نے سجیسٹ کیا ہمیشہ کہ بھئی یہ آدمی اچھا ہے اس کو لگا لو، یہ آدمی اچھا ہے برا ہے اس کو لگا لو۔ مگر آپ کے بھائی نے، قسم کھا کر یہاں کہتا ہوں، آپ کے بھائی نے ایک نوکری نہیں دی پریسیڈنسی میں، کیونکہ کوئی بادشاہ تھوڑی لگا تھا، ہم نے سسٹم بنایا۔ میری بیوی کہتی تھی کہ یار یہ بیچارہ غریب ہے اس کی نوکری لگوا دو، میں نے کہا نہیں، سسٹم میں انصاف کرائیں گے، مگر یہ کوئی بادشاہت ہے یار کہ اس کو نوکر کا۔ میں 5 دن کے لیے حج کرنے گیا، 20 ملازم وہ چیئرمین سینٹ نے لگا دی میری پریسیڈنسی میں، 20 ملازم، میں نے ایک نہیں لگایا۔ یہ حال ہے پاکستان میں، 20 ملازم، اس طرح سے پاکستان تھوڑی چلے گا۔ تو میں حضور آپ کے سامنے یہ کہہ رہا تھا کہ قوم عمران خان کی کیوں دیوانی ہے، بہت اہم بات ہے۔ یہ وہ عمران خان ہے، میں ایک مثال دیتا ہوں کہ جب ہم تھرکارون میں تھرپارکر میں جاتے تھے تو آسمان کے نیچے سوتے تھے، چارپائی پڑ جاتی تھی اسی میں سوتے تھے۔ نیٹو پہ گئے تو اس کے اوپر کنٹینر کے اوپر سوئے، اچھا اتفاق سے ماسپیل نہیں تھا، ساری رات مچھر کاٹتے رہے، میں اور خان صاحب اوپر ہی چادر اوپر اڑتے تھے، پھر اتارتے تھے، پھر اڑتے تھے، پھر اتارتے تھے۔ وہی عمران خان جب امریکہ آتا تھا تو ہوٹل میں ٹھہرتا تھا، مگر جب اپنے پاکستان کے خرچے پر آیا تو واشنگٹن کی ایمبیسی میں ٹھہرا۔ اور کیوں نہ دیوانی ہو، یہ نکلتے ہیں یہ مہنگے مہنگے 7 سٹار 8 سٹار اور کہاں کہاں پیسے خرچ کرتے ہیں۔ عمران خان نے کبھی کفایت تھی، عمران خان نے لوگوں کا باہر جانا بند کر دیا یار، کوئی نہیں جائے گا باہر۔ وہ لوگ ایک ساتھ ایک منسٹر نے بھیجوائی کہ جی میں جا رہا ہوں انگلینڈ، انگلینڈ بڑی پسندیدہ جگہ ہے لوگوں کے آنے کی۔ اچھا وہ تو بتا ہی نہیں آپ لوگوں نے یار، اتنے سارے لوگوں کہاں سے آیا، کس نے دیا، پیسے کہاں سے آئے یار، 7 سال 8 سال ہو گئے اس بات کو، پتہ ہی نہیں چلتا کہاں سے آیا۔ تو جناب وہ یہ میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ ہر اعتبار سے عمران خان کی جو سیکریفائسز ہیں تو وہ ٹھہرا واشنگٹن میں اپنی ایمبیسی میں، تو کسی کو اجازت نہیں دیتے تھے باہر کے سفر کی۔ پیسے، ان پیسوں سے پاکستان نے ترقی نہیں کرنی تھی، مگر یہ جو بچت کا طریقہ تھا یہ دکھانا تھا کہ ہم بھی اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیں گے، ہے نا؟ یہ ہے قوم کی دیوانی۔ ایک صاحب، ایک منسٹر نے کہا، میں خود پرسنلی واقف ہوں، ایک منسٹر نے کہا کہ جی میں انگلینڈ جا رہا ہوں۔ میں نے کہا کتنے دنوں کے لیے؟ میں کہا 7 دنوں کے لیے۔ اچھا ٹھیک ہے، تو یہاں کیا ہوگا؟ یہاں سب ٹھیک ہے، سب تعاون ہے۔ اور منسٹر صاحب نے یہ کہا کہ جی وہ 7 دن خرچہ بھی کوئی اور دے رہے ہیں۔ تو خان صاحب نے کہا یہاں 7 دن سب کچھ تمہارے بغیر ٹھیک رہے گا؟ تو میں کہا ہاں ٹھیک رہے گا۔ تو کہہ لیا پھر واپس آنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک ایک پائی کی بچت، کمال ہے یار۔ وہ لیڈر جو ایک نوٹ بک اور ایک قلم لے کر پرائم منسٹر ہاؤس چھوڑ کر چلا گیا، کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ یہ اس طرح سے ریزائن کر کے جائے گا۔ کمال ہے وہ لیڈر جس نے انسانی ہمدردی میں شوکت خانہ بنایا، درد ہے نا اس کو دل میں، جس نے تعلیم کے لیے نمل بنایا۔ یہ سب آپ جانتے ہیں، میں ریپیٹ نہیں کر رہا ہوں، مگر جب آپ سوال کریں کہ عمران خان کی قوم کیوں دیوانی ہے تو پلیز انڈرسٹینڈ قوم دیکھتی کیا ہے۔ قوم دیکھتی ہے کہ وہ جو سائفر اس نے ویو کیا نا، تو قوم اپنی خودداری کے لیے اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی، مگر کوئی خودداری کے ساتھ کھڑا ہوتا تو کھڑی ہوتی نا۔ بھٹو صاحب نے جب اپنا ٹیلی گرام ویو کیا تھا تو بھٹو صاحب نے قوم کو تیار نہیں کیا تھا۔ یہ عمران خان ہے جو روزانہ کہتا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، بار بار کہتا تھا۔ وہ جو 128 دن دھرنا چلا تو ہم شام کو ان کی تقریر لکھا کرتے تھے، پوائنٹس لکھا کرتے تھے، اور دوسرے دن خان صاحب وہ پوائنٹس تھوڑے سے پڑھے اپنی بنیادی تقریر پر آ جاتے تھے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو ہم نے خان صاحب سے کہا کہ جی تقریر میں ریپیٹیشن بہت ہے۔ تو خان صاحب نے کہا کہ دیکھو یہ اللہ کی ہدایت ہے، دن میں 25 مرتبہ تم پڑھتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، سلام بھیجتے ہو اور بھول جاتے ہو کہ راستہ مانگا تھا ہم نے، راستہ اپنا پھر خود ہی تلاش کرتے ہو الٹا سیدھا۔ تو لہذا ریپیٹیشن ہے۔ یہ خان صاحب نے ریپیٹ کر کے قوم کا راستے کا تعین کیا، پھر اصولوں پر کھڑا ہوا۔ اور پھر کیسے اصولوں پر کھڑا ہوا کہ دیکھیں میں آپ سے کہتا ہوں کہ قوم کیوں دیوانی ہوئی، یہ وہی قوم ہے جو رجیم چینج کے دن جس کے لیے لوگ کہتے تھے کہ اس کا ٹکٹ کوئی نہیں لے گا۔ تو ذرا سوچو کہ کیا واٹ ہیپن۔ تو سوال بڑا موضوع کہ کیوں قوم دیوانی ہے، ذرا تھنک اباؤٹ اٹ۔ پہلے میں آپ سے بات کروں عمران خان نے کام کیا ہے۔ غریبوں کی ہمدردی، پناہ گاہیں بنائی،
اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ساری قوم کو فیڈ کر دیا، درد دکھایا. اس میں بشرا بیوی کا بھی بہت ہاتھ تھا، درد دکھایا کہ دیکھو کوئی بھوکا نہ رہے. سمبولک بہت سارے مخیر افراد نکل آئے تھے اس کو دیکھتے دیکھتے نا. سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ آیا ہے نا، کہ کنگ ایڈورڈ میڈل وہ میو ہاسپٹل کے اندر بھی یہ سسٹم شروع ہو گیا کھانے کا، لوگوں کو فیڈ کرنے کا. یہ شروع کیا، ہیلتھ کارڈ شروع کیا، سملر ٹو واٹ ہیپنس ہیئر. دیکھو اس غریب ملک کے اندر ہیلتھ کارڈ شروع کیا، ریمارکیبل. اور سارا کے پی اس کو دعائیں دیتا ہے واقعی، ہے نا. ورنہ بیماریاں ہوتی ہیں، لوگوں کا مال پونجی سب خرچ ہو جاتی ہے بیماریوں میں. یہ جو میں آپ کا شکریہ ادا کر رہا تھا کہ یہاں بیمار بھی سمینا الوی اور آپ لوگوں نے خیال رکھا. لوگوں کو ہمیشہ یہ خیال ہوتا ہے، اچھے اچھے مڈل کلاس اور اپر کلاس کے لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ آج یہ بیمار اسپتال گیا، میٹر شروع ہو گیا، پیسے کون دے گا. یو نو دیٹ میں مڈل کلاس کا آدمی ہوں، میرے 2 نیفیوز ڈائیڈ ان کووڈ بیکاز آف فیکٹ کہ انہوں نے کہا یار کھانسی ٹھیک ہو جائے گی، اسپتال جاؤں گا تو میٹر چلنے لگے گا. اس ملک کے اندر خان صاحب نے ہیلتھ کارڈ شروع کیا، تو قوم کیوں نہ دیوانی ہو. پھر اس کے بعد کووڈ کے اندر آپ کو بتاتا ہوں کہ اس شخص نے کیا کمال کیا. یعنی اس شخص نے پہلے تو مجھے کہا کہ جی آپ ڈاکٹر ہیں، آپ کووڈ کا سارا سلسلہ تھام لیں. میں نے خان صاحب سے کہا کہ پریزیڈنٹ کے پاس ایگزیکٹو اتھارٹی نہیں ہے. جو آپ لوگ سب سوال کرتے ہیں نا، یہ کیوں نہیں کیا، یہ کیوں نہیں کیا، تو میں تو پہچانتا تھا. میں نے کہا ایگزیکٹو اتھارٹی نہیں ہے، میں کوئی فیصلے کروں گا تو کابینہ میں لوگ کہیں گے، آپ ڈس ایگری کریں گے تو لوگ کہیں گے کہ ہم نے تو ڈاکٹر صاحب کو سمجھایا تھا وہ مانے نہیں. لوگ تو اتنی جلدی کہا کرتے ہیں نا کہ خان صاحب کچھ کہہ رہے ادھر ہی ٹریٹ ہو جاؤ. تو میں نے کہا نہیں، میں نے ریکویسٹ کی کہ اسد عمر صدیق کو بنائے. پھر جب بن گئی اتھارٹی تو خان صاحب نے کہا روزانہ ملو، ایک دن کے وقفے سے بھی روزانہ ملو، بیکاز ہی ریکگنائز دی امپورٹنس آف دیٹ. 2 تیسرے یہ کہ میں نے یہ عاصم منیر صاحب کو بھی کہا، میں نے کہا کہ سول ملٹری کوآپریشن کی بہترین مثال تھی، بہترین مثال تھی. اور میں نے ان کو کہا کہ کامیابی سے ہمکنار ہوا اینڈ پاکستان واز the 5th best country in the world on COVID. تو عاصم منیر صاحب نے کہا نو سر، پاکستان واز the 3rd biggest country in the world. مگر تو میں نے جو ان کو نصیحت کی تھی وہ تو انہوں نے نہیں اس کو اہمیت دی. چوتھے خان صاحب نے ایک کیا، اچھا ایک اور چیز ہو گئی، پاکستان بھی ایلیٹسٹ کنٹری ہے. اگر یہ غریب مر رہے ہوتے نا تو یہ جو امیر اور جو طبقہ حکمران طبقہ ہے وہ کہتا ہے کہ صحیح مرے، یہ گندے رہتے ہیں، بچے زیادہ پیدا کرتے ہیں، یہ پالیسی نہیں بنتی. اس بیماری نے سب کو مارا، ایلیٹ، غریب، ایوری ون واز کلڈ بائی دس بیماری. تو لہٰذا ان کو بھی ہوش رہا اینڈ ایوری بڈی کوآپریٹڈ. پھر 6 ایک بڑی بات کر رہا ہوں. خان صاحب سے میرا ذکر ہوا کہ جی مسجدوں کا کیا کریں. خان صاحب نے کہا کیا آپ بلائیں دیکھیں کیا ہو سکتا ہے. میں نے سب کو بلایا، میں نے کہا 3 کام کرو، ماسک پہنو، ہاتھ دھو اور فاصلہ رکھو، اور یہ کر کے مسجد نماز پڑھ سکتے ہو تو مسجدیں کھلیں گی. تو وہ مولوی ہیٹس آف ٹو دی علماء آف پاکستان کہ اگر آپ اچھی نیت سے کام کرنے نکلیں گے تو سب کوآپریٹ کرتے ہیں. علماء نے وہ عالم جو ہر نماز میں کہتا تھا کہ کندھے سے کندھا ملاؤ، پیر سے پیر ملاؤ ورنہ نماز نہیں ہوگی، اس عالم نے کہا کہ فاصلے کے ساتھ نماز پڑھو. مسجدیں کھل گئی، حرمین شریفین، اور یہ لوگوں نے پریس کانفرنس کی کہ حرمین شریفین بند ہے، ساری دنیا اسلام کی مسجدیں بند ہیں. تم عمران خان زیادہ مسلمانوں کی مسجدیں کھول لی، تم نے مسجدیں کھول لی. اس کی برکت کیا ہوئی دیکھو. تلاش کرو کہ خان کے اندر، خان کو لوگ کیوں اس کے لیے جان دیتے ہیں. اس کی برکت یہ ہوئی کہ 1,80,000 مسجدوں کے ذریعے نیچے تک پیغام گیا کووڈ کا کہ 1,80,000 مسجدیں پریکٹیکلی گلی گلی میں پیغام گیا. ہندوستان میں لاکھوں آدمی مرے. ایسٹیمیشن یہ ہے کہ 1 کروڑ کے قریب 10-20 لاکھ 50 لاکھ آدمی مرے. پاکستان میں 1 لاکھ سے زیادہ نہیں مرے کیونکہ اللہ پر بھروسہ کیا. پھر آخری چیز اس نے کہا کہ ٹوٹل لاک ڈاؤن میں نہیں کروں گا. اگر ٹوٹل لاک ڈاؤن کر دیا تو ڈاکٹر صاحب ہمارے لوگ مر جائیں گے بھوک سے. کسی دنیا کے لیڈر نے نہیں کیا تھا یہ. سارے ڈاکٹر کہتے تھے ٹوٹل لاک ڈاؤن کرو. انڈیا نے ٹوٹل لاک ڈاؤن کیا، سندھ گورنمنٹ نے ٹوٹل لاک ڈاؤن کیا، سارے یورپ کے اندر ٹوٹل لاک ڈاؤن ہو رہے تھے. میرا عمران خان اللہ کے بھروسے پر اس نے پارشل لاک ڈاؤن کیا کہ جہاں بیماری ہوگی وہیں ہم علاج کریں گے. اللہ کا احسان ہے. لوگ اس لیے مرتے ہیں کہ اس نے جناب سارا پاکستان صحت مند رہا. جب دنیا جاگی ہے تو کنٹینر نہیں تھے کہ پاکستان سے شپس کے سے مال جائے. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا
کہ اختتام کرنا چاہتا ہوں، بھوک لگ رہی ہوگی، قوم کیوں دیوانی ہے. میں نے آپ سے کہا اگر دو باتیں آپ سے کہوں کہ جناح صاحب created Pakistan, it will be Imran Khan who will build Pakistan. The only, that's the best. اچھا جی، اب آپ یہ دیکھیں کہ اب آگے کیا ہوگا. آخری بات میں کروں، میں کیا سوچ سکتا ہوں. دیکھیے میں کم عقل آدمی ہوں، کتابوں سے بات سنتا ہوں، ادھر سے تجزیہ کرتا ہوں اور اپنی عقل سے سوچتا ہوں کہ کیا ہوگا. عمران خان ایسا آدمی ہے جس کو دل میں درد ہے. آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ 26 نومبر کے بعد اس نے بڑی کال نہیں دی؟ اس نے ہر کال دی، ہر کال اس کی بڑی ہوئی، اس کے اثرات بڑے ہوئے. 26 نومبر کے بعد نہیں دی تو اس کو یہ بھی ذہن میں رکھو کہ اس کے دل میں کتنا دکھ ہوگا کہ 12 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے. سو ہی اسٹل وانٹس. بلوچستان کا آپ نے حال دیکھیے، دہشت گردی کے وہاں پر جو بھی معاملات چل رہے ہیں، یہاں اگر وائلنٹ طریقے سے حکومت کو گرایا جائے جو عمران خان ایک آواز دے گا ہو جائے گا، مگر وہ نہیں چاہتا. کیوں؟ کیونکہ بلوچستان کے حالات کدھر جائیں گے، ملک کے حالات کدھر جائیں گے. تو وہ بیچارہ جس کے ملک پر جس کے گھر پر قبضہ ہو، جس کے گھر کی چیزیں ٹوٹتی ہیں، وہ بیچارہ یہ کہتا ہے کہ میں آج بھی نیگوشیشن کے لیے تیار ہوں. کہہ رہا ہے نا، آج بھی تیار ہوں. یعنی he can do anything. ساری قوم اس کے پیچھے غلام ہے، مگر کیونکہ اس کا ملک ہے، اس کا گھر ہے، تو وہ کہتا ہے کہ آج بھی میں نیگوشیشن کے لیے تیار ہوں. مگر آج تک کوئی کسی بھی انداز سے کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. مگر اب جو بھی بات ہوگی، آپ کو میں ایک سوال پیش کر رہا ہوں، کیونکہ اوورسیز پاکستانی کے لیے پی ٹی آئی نے بڑی محنت کی ووٹ کے لیے، آپ کو یاد ہے، یعنی ووٹ دلوایا، کورٹ سے طے ہوا، الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کا بھی ہم نے اہتمام کیا. اب اگر اسی انداز سے یہ حکومت، یہ بیوروکریسی، یہ جوڈیشری اگر الیکشن کراتی ہے، آپ کو ذرہ برابر بھی یقین ہے کہ انصاف ہے؟ ذرہ برابر مجھے یقین ہے. تو عمران خان صاحب سے میں نے اجازت لینے کی کوشش کی ہے، کیونکہ اب تو وہ بہنیں نہیں مل پا رہی، تو میری بات کہاں جائے گی، کہاں سے آئے گی. میں نے کہا کہ وداؤٹ الیکٹرانک ووٹنگ مشین الیکشنز کین ناٹ بی ہیلڈ، یہ ذہن میں رکھتا ہوں. مگر میں آپ کو امید دلاتا ہوں کہ یہ اللہ میاں کی بنائی ہوئی کمبینیشن آف 91% پاپولیرٹی، عورتیں باہر آ گئی، سارا ملک یکسو ہے. دنیا کو تلاش ہے، میں لاسٹ آرگومنٹ ہے کہ دنیا ویسٹرن انٹرسٹ کی دنیا ہے، دنیا میں ایتھکس اور مورالٹی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس وقت سارے تعلقات ویسٹرن انٹرسٹ پر ہیں. میں تو یہ امید لگائے بیٹھا تھا اور لگائے بیٹھا ہوں کہ یہ جو اسلام کا رینیسانس آئے گا، یہ اسی آواز سے آئے گا جو عمران خان نے، اردوغان نے، مہاتر نے، ان لوگوں نے اٹھائی ہے کہ انصاف، دوسروں کے ساتھ وہی انصاف کرو جو اپنے ساتھ کرنے کو تیار ہو. اسلام کی ایتھکس اور موریلٹی اس وقت اس کو دنیا کو اس کی ضرورت ہے. مسیحی برادری کے لوگوں کو ضرورت ہے، ہر مذہب کے لوگوں کو وہ ایتھکس اور موریلٹی چاہیے جو مذاہب لے کر آئے ہیں، جو کرسچینٹی بھی بھول گئی ہے. کہ حضرت عیسیٰ کا سب سے بڑا پیغام یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی تھپڑ مارے تو آفر دی ادر چیف، لک فار پیس. میں نے تو ایتھکس اور مورالٹی کا قبرستان اس دنیا کو دیکھا ہے. جب غزہ کے اندر جو کچھ بھی ہوتا رہا، آپ سب کی آنکھوں میں آنسو آئے ہوں گے، آپ سب نے وہ چیزیں خوب دیکھی ہیں. مگر دنیا میں جو کرنے والے لوگ تھے، ان کی آنکھوں میں نہ آنسو آئے اور وہی ظلم کو جاری رکھے. تو مجھے اس دنیا کی ایتھکس اور مورالٹی سے میرا ایمان ہو گیا. میں اس جمہوریت اور جمہوریت کے ساتھ اب یہ نالج ہے، یہ ذہن میں رکھنا کہ جمہوریت اور نالج از نو گارنٹی فار ایتھکس اور مورالٹی. یہ علم جو ہے یہ روزی دیتا ہے، یہ روزی دیتا ہے، یہ ایتھکس اور مورالٹی نہیں سکھاتا. یہ جو آپ یہاں بیٹھے ہیں، میری آپ سے گزارش ہے کہ جو آپ اپنے کلچر سے اور مذہب سے ایتھکس اور مورالٹی لے کر آئے ہیں، وہ سکھائیں. وہی ہے دنیا، وہی ہے آخرت، ایتھکس اینڈ morality. And I tell you very confidently کہ انشاءاللہ جو مسلمانوں کا رینیسانس اور ایتھکس اور morality کا رینیسانس ہوگا، وہ عمران خان کی قیادت میں ہوگا. اور یہ ذہن میں رکھنا، میرے بھائی نے اتنے خوبصورت انداز سے بات پوچھی.